اب موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہو رہی ہے، عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لا رہا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے کہ جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں ہوں۔ پہلے تو کہتا تھا میری مرضی کے بغیر تم مسلمان ہو گئے ہے، میں خدا ہوں، میرے سوا اور کون خدا ہو سکتا ہے؟ اور جب اس کے گلے میں آئی، اس کی جان نکلنے لگی ڈوبنے کی وجہ سے، اب کہتا ہے میں اسی پہ ایمان لیا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب ایمان لائے گا تم؟ اور پہلے سے نافرمان رہا اور تو بڑا فسادی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے اس کو۔ اب اس نے اتنی بغاوت کی، خدا بھی اس کا دشمن، اللہ کا رسول بھی اس کا دشمن، اس سے نفرت۔ جبریل علیہ السلام بھی نفرت کی ان سے، جبریل نے بھی نفرت کی۔ حدیث شریف میں آتا، ترمذی شریف کی روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل میں، طبرانی نے بیان کی معجم کبیر میں، کہ جب فرعون کلمہ پڑھنے لگا ہے یہی والا، تو جبریل علیہ الامین نے سمندر کی کیچڑ اٹھا کے اس کے منہ میں ڈالی کہ کلمہ نہ پڑھ سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے کلمے کو قبول کر رہے ہیں اور یہ عذاب سے بچ جائے۔ تو جبریل نے بھی اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا، کیونکہ کفر کی حدوں کو پہنچ چکا تھا۔ اور جبریل تو انہیں کے ساتھ ہے، جہاں پہ اللہ کے نبی ہے وہاں پہ جبریل علیہ السلام ہے، جہاں پہ خدا کی مرضی وہاں پہ جبریل علیہ السلام ہے۔ تو خدا کی دشمنی میں اس حد تک یہ پہنچ چکے تھے، انسانوں پہ اتنا ظلم کیا تھا تو انہوں نے اپنے راستے خود بند کر لیے تھے، اس حد کو پہنچ گئے تھے۔ کیونکہ کتنی دفعہ عذاب آیا، میں نے بتایا نا 8-10 دفعہ ان پہ عذاب آیا تھا، ہر دفعہ یہ توبہ کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کا حق، یعنی 2-3 دن جب ان کو پانی نہیں ملا پینے کا، پانی ان کا خون بن جاتا تھا، تو باقاعدہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بندے بھیجے، بھائی معاف کر دو، آئندہ نہیں کریں گے ہم، خدا کے واسطے آپ دعا کرو ہمیں پانی پینے کو مل جائے۔ پھر وہ ایسا خبیث تھا، جب دعا قبول ہو جاتی تھی پھر نہیں مانتا تھا، تو پھر اس کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اور آج ہم تیری لاش کو اترا دیں گے، یعنی باقی رکھیں گے کہ تو اپنے پچھلوں کے لیے نشانی ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک بہت لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ عزیزان محترم، یہ فرعون کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 2500 سال کا فرق ہے۔ کتنا؟ 2500 سال کا فرق ہے۔ 2500 سال پہلے فرعون غرق ہوا تھا، اور قرآن کا نزول 2500 سال بعد ہوا، اور اللہ نے فرمایا اس قرآن میں جب نازل ہوا کہ آج ہم تجھ کو تیرے بدن کو نجات دیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ تو 2500 سال اس فرعون ملعون کی لاش پانی میں رہی۔ پھر ابھی کچھ عرصے بعد، پہلے 200 سال پہلے یا کچھ عرصے پہلے، وہ لاش ابھی دریافت ہو گئی، اور مصر کے عجائب گھر میں وہ لاش رکھی ہوئی ہے۔ اور قرآن نے جو فرمایا کہ ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، اور پوری تحقیق اس پہ ہو چکی ہے۔ یہ وہی رامسیس ثانی تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تھا، پوری کی پوری اس کی ہسٹری مل گئی ہے، سارے کے سارے معاملات اس کے ہو چکے ہیں اور ثابت ہو چکا ہے۔ تو یہ فرعون ابھی مصر کے عجائب گھر میں ہے، دنیا اس کو دیکھنے کے لیے آتی ہے، لعنت کرتی ہے اس کے اوپر، اور دنیا اس سے عبرت پکڑتی ہے، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام اس کے جسم پہ بنایا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کے جسم میں گوشت بڑھ جاتا ہے، اس مردہ فرعون کے جسم میں
گوشت بڑھ جاتا ہے. تو اب گوشت کس طرح سے صاف کیا جاتا ہے؟ وہ اس کے بعد چوہے چھوڑے جاتے ہیں. چوہے پھر اس کا گوشت کترتے ہیں، پھر اس کو سیٹ کرتے ہیں. تو یہ مسلسل اس کے ساتھ پروسیس جاری ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے رکھا تاکہ تو لوگوں کے لیے نشانی بن جائے. تو ایک تو قرآن کا حق ہونا ثابت ہو گیا کہ قرآن سچا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. کہ کب 2,500 سال پہلے وہ اس وقت مرا تھا، اب تو 3,500 سال بلکہ 4,000 سال ہو گئے اس کو مرے ہوئے، لیکن اس کی لاش آج بھی موجود ہے، آج بھی محفوظ ہے. تو آپ اندازہ کر لیجئے قرآن کی حقانیت. تو اللہ فرما رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، تو ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ اس دنیا میں چل رہے پھر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ نشانی پہ غور نہیں کرتے. اگر وہ غور کر لے تو ان کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ جائے، ان کو ایمان کی حقانیت سمجھ میں آ جائے. وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور زمانے کے فرعون بنے ہوئے ہیں، جن کے یہاں پر ترقی کمر بند کی بنیاد پہ ہوتی ہے، وہ لوگ بھی انہی نشانیوں کی تلاش میں ہیں. ان کو بھی نشانیاں دیکھنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا کلام سچا ہے. اسی کی پیروی کرنی چاہیے. یہ کفار کی ڈکٹیشن لے کر ان سے چندے کی بنیاد پر کہ ان کی طرف سے ایڈ آ رہی ہے، ان کی مدد آ رہی ہے، ان کی پیروی کرنے کے بجائے اللہ جل شانہ کی پیروی کرے. وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی غنی کرنے والا، وہی فقیر کرنے والا. تو آج ہمارے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پہ کرم فرمائے، فضل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.